حصہ ہے، ایشیا کس کا؟ اس زمین کا حصہ ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ آپ سمجھے، مختلف ایک نظام شمسی ہے، اس نظام شمسی ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اگر یہ نظام شمسی ملتے ہیں تو دین کیا بنتا ہے؟ پھر ایک گلیکسی بنتی ہے، اور ایسی ہزاروں لاکھوں گلیکسیاں ملے دین ایک کلسٹر بنتا ہے، اور ایسے اگر ہزاروں لاکھوں کلسٹر ملے نا پھر اس سے بڑا ایک سپر کلسٹر بنتا ہے۔ ایسے ہزاروں سپر کلسٹر ملتے ہیں تو پھر ایک یونیورس بنتی ہے، اور نیوٹن اتنی انتہا پہ پہنچا، آئنسٹائن پہنچا، آئنسٹائن نے کہا اگر میری عمر ہزاروں لاکھوں برس بھی ہو جائے میں کائنات کی وسعتوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ اس سب کے بارے میں کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، اس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان قلیل ہے۔ اور آئنسٹائن کہتا ہے میری لاکھوں برس عمر ہو جائے میں کائنات کی وسعتوں کو نہیں پا سکتا، اور اللہ فرماتا ہے یہ قلیل ہے۔ اور اپنے نبی کے لیے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب میں نے تیرے خلق کو عظیم کر دیا، میں نے تیرے خلق کو عظیم، وہ خلق کتنا عظیم ہوگا جس کے بارے میں۔ اور یہ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے، مثلا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہیں کسی بندے کے بارے میں، وہ گواہی دیں، وہ شہادت دیں وہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ بچہ گواہی دے دوسرے بچے کے بارے میں، اس بچے کی بات کی وہ ویلیو نہیں ہوگی۔ کوئی بڑا بندہ ویلیو دے اس کی بات کی ویلیو ہوگی، اس سے بڑا دے اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، اس سے بڑا بندہ کو اس کے ٹیسٹیفائی کرے اس کی ویلیو اور زیادہ ہوگی، اس سے بڑا بندہ کرے گا ویلیو اور زیادہ ہوگی۔ لیکن آپ غور تو فرمائیں، رب کائنات اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کسی بندے نے نہیں کی، کسی آپ سمجھے بشر نے نہیں کی، کسی نبی نے نہیں کہا، کسی مخلوق نے نہیں کہا، رب قدوس اپنے نبی کے بارے میں فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کے خلق کو عظیم کیا ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اے آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیان کرتے ہوئے اماں عائشہ نے فرمایا کان خلقہ قرآن، میرے نبی تو مجسم قرآن تھے، آپ کا تو کردار قرآن تھا۔ جیسے یہ قرآن اسے ہم بولتے ہیں یہ غیر ناطق ہے، علماء نے کہا یہ ناطق قرآن، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتا قرآن تھے۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں موجود ہے، اگر کوئی بندہ اس کی عملی نمونہ دیکھنا چاہے، عملی تصویر دیکھنا چاہے، کوئی بولتا قرآن دیکھنا چاہے تو اماں عائشہ کہتی ہیں وہ میرے نبی کو دیکھے، کانا خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن تھا۔ اگر کوئی قرآن کی مجسم تصویر دیکھنا چاہتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی وجہ سے سبھی نے کہا، عبد الرحمن جامی کہتے ہیں اس نے یوسف دم عیسیٰ یدے بیزداری آنچا خباں ہما دارن تو تنہا داری، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا تیرے خالق کے شہ ادا کی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہو۔ آپ کو تو عشر عشیر نہیں ہو سکتا، ہم تو اس بلندیوں تک پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتے جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں چند ایک دو باتیں آپ سے مختصر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا عظیم تھا۔ ایک مرتبہ ایک حکیم بن حزام، یہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے ایک بازار سے غلام خریدا،